إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کو لائق و سزاوار. ہم سب اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں، مدد مانگتے ہیں. ہم سب اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اسی سے اپنے برے اعمال اور ہمارے نفسوں کی شرارتوں سے اسی کی پناہ میں آتے ہیں. جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. سب سے اچھی بات، سب سے اچھا کلام اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور سب سے اچھا اور بہترین راستہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے. اور دین کے اندر سب سے بری چیز نئی چیزوں کو ایجاد کرنا ہے، اور دین کے اندر ہر نئی چیز جس کو ایجاد کر لیا جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام، اس کی سزا جہنم ہے. معزز حاضرین جمعہ، دینی و ایمانی بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع اور ٹاپک کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ بے انتہا اہم ہے، اور اس وقت کا سب سے اہم ترین مسئلہ ہے. وہ مسئلہ ہے غربت کا، فقیری، غریبی، تنگی، تنگدستی، غربت و افلاس، جو اس وقت مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی الجھن ہے. اور ہمارے ملک ہندوستان کے اندر 1/3 سے زیادہ تر لوگ، آبادی میں سے 1/3 سے زیادہ لوگ اس وقت غربت، فقیری کی زندگی گزار رہے ہیں. بہت سے لوگ تو اس غربت کی وجہ سے، اس فقیری اور تنگی کی وجہ سے اپنے آپ کو مارنے، سوسائڈ کرنے، خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اور بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے ہمیشہ غم اور ٹینشن کی زندگی گزارتے ہیں، ہمیشہ ڈپریشن کے اندر رہتے ہیں. ہمارے اسلام کے اندر اس غربت کا بھی علاج موجود ہے. ہمارے اسلام کے اندر اس غریبی، غربت،
تنگی اور فقیری کے تعلق سے بھی تعلیمات اور ہدایات دی گئی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں غربت اور تنگی کے تعلق سے اسلامی تعلیمات کو آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے والا اور سننے والوں کو سن کر اسے اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے والا بنائے، آمین۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ غربت کیسے ایک انسان کی زندگی میں الجھن کا سبب بنتی ہے؟ غربت کیسے ایک انسان کی زندگی میں پریشانی اور مصیبت کا سبب بنتی ہے؟ اگر دیکھا جائے ایک غریب انسان کی زندگی پر غور کیا جائے تو غریب انسان کی زندگی میں غربت ایک ایسا مسئلہ ہے جو بہت سارے مسائل کو جنم دیتی ہے۔ غربت ایک ایسی مصیبت ہے، ایک ایسی پریشانی ہے جو بہت ساری مصیبتوں اور پریشانیوں کو جنم دیتی ہے۔ غربت ایک ایسی الجھن ہے جو بہت ساری دوسری الجھنوں کو جنم دیتی ہے۔ دیکھیے آپ، ایک غریب انسان کی سماج اور سوسائٹی میں کوئی عزت نہیں ہوتی، وہ عزت سے محروم ہوتا ہے۔ ہر انسان کا یہ حق ہے کہ اسے عزت دی جائے، اسے حیثیت دی جائے، لیکن غربت ایک غریب انسان کے لیے اس قدر الجھنوں کا باعث بن جاتی ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، کوئی ویلو نہیں ہوتی۔ غریب انسان کو معاشرے میں کوئی شمار نہیں کرتا، اسے کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ اسی طرح سے غریب انسان کے لیے غربت مصیبت اور پریشانی کا سبب بنتی ہے کہ غریب انسان اپنی اولاد کو تعلیم نہیں دلا سکتا، اچھی تعلیم سے اس کی اولاد محروم رہتی ہے اور اس کی اولاد جاہل سے جاہل رہتی ہے، اور خاص طور پر ایسے وقت میں جب تعلیم بزنس کا نام ہو گیا، جب تعلیم کا مقصد صرف پیسے کمانا اور پیسے لوٹنا اور دوسروں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنا ہو، تو غریب انسان کی اولاد، اس کی اولاد بیچاری جاہل کی جاہل رہ جاتی ہے۔ اسی طرح سے غریب انسان اپنا یا اپنے گھر والوں کا علاج نہیں کرا پاتا، صحیح سے علاج نہیں ہو پاتا۔ اگر اس کی اولاد بیمار ہو جائے، اس کی بیوی بیمار ہو جائے، تو دیکھیے کس طرح سے پریشانیوں کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے، اور پھر قرضے کی شکل میں، اور قرضہ بھی سود اور بیاج کے چنگل میں اگر پھنس جائے تو اس کی الجھنیں اور پریشانیوں میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو غریب انسان کی غربت اسے علاج سے محروم کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے غریب انسان کے گھر کی شادی نہیں ہوتی، غریب انسان کے گھر کی خوشیاں نہیں ہوتی، غریب انسان کی بیٹی کو جلدی سے سہاگ نہیں مل پاتا، اور ملتا بھی ہے تو غریب انسان جیسا چاہتا ہے ویسا نہیں مل پاتا، اور اگر مل بھی جائے سہاگ، رشتہ لگ بھی جائے غریب انسان کی بیٹی کا، تو اس کی بیٹی سسرال میں خوش نہیں رہ پاتی، اور غریب انسان پر ظلم ہوتا ہے، اس کی بیٹی پر ظلم ہوتا ہے تو کوئی اس کی حمایت میں، اس کے دفاع میں کھڑا ہونے والا نہیں ہوتا ہے۔ وہ اگر مظلوم ہے، اسے ستایا جائے، اس کی بیٹی کو دکھ دیا جائے، کوئی اس کے بارے میں بات کرنے والا نہیں ہوتا۔ غریب انسان کی غربت اسے اس طرح سے پریشانی میں مبتلا کرتی ہے، اگر اس پر جھوٹا الزام بھی لگا دیا جائے، اسے کسی معاملے میں پھنسا دیا جائے، اسے جیل کی سلاخوں میں بند کر دیا جائے، اس کا کوئی نہیں ہوتا جو اس کے لیے آگے کھڑا ہو کر اس کے لیے زبان کھولے کہ یہ ایسا آدمی نہیں ہے، اس پر غلط الزامات لگائے گئے ہیں۔ اور غریب انسان کی غربت اس کے لیے اس وقت پریشانی اور الجھنوں کا باعث بن جاتی ہے جب اس کے اپنے بیگانے بن جاتے ہیں، اس کے قریبی رشتہ دار اس سے رشتہ داری کا اظہار نہیں کرتے، اس سے رشتے کو چھپاتے ہیں، اور کہنے میں سننے میں یہ بات آتی ہے غریب انسان جب مرتا بھی ہے، اس کا انتقال بھی ہوتا ہے، تو کہنے والے بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں غریب تھا اس لیے مر گیا، غریب تھا اس لیے مر گیا، اور اس کی غربت میں کوئی، اس کی زندگی میں کوئی اس کا ساتھ دینے کے لیے نہیں آتا، مرنے کے بعد اندھا دینے کے لیے اور تجہیز و تکفین میں شامل ہونے کے لیے، جنازے میں آنے کے لیے، پھر اس کے معاشرے اور خاندان والے اس میں شریک ہونے کے لیے بڑے ہی اتارو ہوتے ہیں۔
بھائیو، غریبی ایک انسان کے لیے بہت ساری الجھنوں کا سبب بنتی ہے۔ ہماری شریعت غریبی کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے؟ ہماری شریعت غریبی کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے؟ ہمارا اسلام غریبی کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ دنیا یہ امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آزمائش اور امتحان کے لیے بہت سارے قوانین بنائے ہیں، بہت سارے قانون اور نظام بنائے ہیں، اور آزمائش کے قوانین اور نظام میں سے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا اصول اور ضابطہ رزق کی تنگی بھی ہے، دولت، مال و دولت کا کم دینا بھی ہے۔ کسی کو اللہ زیادہ دیتا ہے، کسی کو اللہ کم دیتا ہے، کسی کو بہت زیادہ امیر بناتا ہے، کسی کو مڈل کلاس بناتا ہے، کسی کو غریب بناتا ہے، کسی کو بہت زیادہ غریب بناتا ہے۔ تو یہ امیری اور غریبی ہمارا اسلام کہتا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ کوئی خود امیر نہیں ہوتا اور خود کوئی فقیر نہیں ہوتا، غریب نہیں ہوتا۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء اولم یعلموا، کیا لوگ جانتے نہیں؟ کیا لوگوں کو اس بات کی پتہ نہیں ہے کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ چاہتا ہے جسے امیر بنا دیتا ہے، اور وَيَقْدِرُ، اللہ چاہتا ہے جسے فقیر اور غریب بنا دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اور دنیا کے اندر یہ جو امیری اور غریبی کا سلسلہ ہے، جو سسٹم ہے، اس میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ میں حقیقی معنوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وَقَدْ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، لِيُبْلِيَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ اللہ آزمائے جو کچھ اللہ نے دیا ہے تمہیں آزمائے اور اللہ امتحان لے۔ تو غریب کی غریبی یہ امیر کے لیے آزمائش ہے، اور امیر کی امیری یہ غریب کے لیے آزمائش ہے۔ امیری اور غریبی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ کوئی خود امیر بنتا ہے، نہ خود کوئی فقیر اور غریب بنتا ہے، نہ بننا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام اور سسٹم ہے۔ ہمارا اسلام غریبوں کو خوشخبریاں بھی سناتا ہے، غریبوں کے لیے بہت ساری خوشخبریاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ راوی حدیث، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت کے اندر جھانک کر دیکھا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا تھا تو میں نے جنت کے اندر جھانک کر دیکھا تو دیکھا کہ جنت میں زیادہ جانے والے غربا اور مساکین تھے۔ تو جنت کے اندر زیادہ کثرت جن لوگوں کی میں نے دیکھی وہ غریب اور فقیر قسم کے لوگ تھے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے مسلمانوں کے غریبوں کو، فقیروں کو دیکھا، میں نے مسلمانوں کے فقیروں اور غریبوں کو دیکھا کہ وہ امیروں سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہو رہے ہیں، آدھا دن پہلے جنت کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور آدھا دن یہ 500 سال کے برابر، آدھا دن یہ 500 سال کے برابر۔ پتہ چلا کہ فقیر اور غریب لوگ یہ جنت کے اندر امیروں سے 500 سال پہلے جائیں گے، پہلے ان کو داخلہ ملے گا، کیونکہ غریب کے پاس کوئی مال نہیں ہے، اسے حساب و کتاب دینا نہیں ہے، جلدی سے اس کا حساب ہو جائے گا، جلدی سے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ امیر کے پاس اگر مال ہے، دولت ہے، پہلے حساب و کتاب دینا پڑے گا، پائی پائی کا حساب ہوگا، حساب کلیئر ہونے کے بعد جنت میں داخلہ ملے گا۔ تو اسلام نے غریبوں کو، فقیروں کو، تندرستوں کو خوشخبریاں بھی سنائی ہیں۔ میرے بھائیوں، غریبی کب ایک انسان کے لیے باعث الجھن بنتی ہے اور کب غریبی ایک انسان کے لیے باعث الجھن نہیں ہوتی؟ غریبی اس وقت مصیبت، پریشانی اور الجھن کا سبب بنتی ہے جب غریب کے پاس نہ ایمان ہو نہ خودداری، ایمان بھی نہیں ہے، خودداری بھی نہیں ہے، تب سمجھ لیجئے غربت اس کے لیے یہ الجھنوں کا باعث ہے۔ ورنہ اگر ایمان ہے اور خودداری ہے تو سمجھ لیجئے غریبی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اکثریت دیکھنے میں آتا ہے غریبوں اور تندرستوں کی، غریبی اور تندرستی میں صرف اور صرف شکوے شکایت ہے، صرف اور صرف لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، اپنی مجبوریاں ظاہر کرنا ہے،
اور کچھ غریب اور فقیر تو اگر پریکٹیکل لائف میں دیکھا جائے خاندانی فقیر بنے ہوئے، خاندانی پروفیشنل باپ دادا کے زمانے سے ایسی غریبی اور ایسی فقیری، یہ اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، یہ کوئی باعث نعمت نہیں ہے۔ اور اللہ کی پناہ غریبوں نے، مسلمان غریبوں نے اور فقیروں نے تو پورے مسلمانوں کو برباد کر کے رکھا ہے۔ اب چلے جاؤ راتوں میں مانگتے ہیں، راتوں میں، استغفر اللہ، راتوں میں مانگنا نہیں چھوڑا ہے، اور مانگنے کی نئی ترکیب نکالی ہے غریبوں نے، اپنی بیوی کو برقعے میں نقاب میں لے کر راتوں رات پھرتے رہتے ہیں، 10 بجے اور 11 بجے بھی لوگ مل جائیں گے۔ یہ مانگنا، یہ ہاتھ پھیلانا، یہ خودداری کا نہ ہونا، یہ جب پایا جائے اور انسان اتنا مجبور بھی نہیں ہے، اتنا بے بس بھی نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مانگنا اور ہاتھ پھیلانا صرف 3 لوگوں کے لیے جائز ہے۔ مانگنا اور ہاتھ پھیلانا صرف 3 لوگوں کے لیے جائز اور درست ہے۔ پہلا وہ کہ لذی فقیر متقع، ایسا فقیر جس کی فقیرے نے اس کی کمر توڑ دی، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی بالکل نہ کھانے کا پتہ ہے، نہ رہنے کا پتہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تب آپ آخری حد تک پہنچ گئے ہو، تب آپ کسی کے سامنے ہاتھ رکھیں۔ یہاں پر تو ہٹا کھٹا مستنڈا بالکل صحیح سالم وہ لوگ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، لوگ کے سامنے، اور اس نے اپنا شیوا بنا لیا ہے، اپنی عادت بنا لی ہے۔ نہ کوئی ایمان ہے، نہ کوئی اللہ پر بھروسہ ہے، نہ کوئی دینداری ہے، نہ کبھی مسجدوں میں نظر آئیں گے، اور ایسے لوگوں کو جو دیتے ہیں ان کو بھی میں چوکنا کروں گا، آپ ان کو دے کر ان کو اور زیادہ سست بنا رہے ہیں، اور آپ ان کو اور زیادہ نکھلے بنا رہے ہیں، آپ ان کو اور زیادہ کام چور بنا رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کی کثرت بڑھ رہی ہے جو اپنی غربت اور لاچاری کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کے سامنے اس طرح سے ہاتھیں پھیلانے کے عادی بن چکے ہیں۔ تو ہاتھ پھیلانا اس کے لیے واقعی جس کی فقیری اور غریبی نے، محتاجی نے اس کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا ہے، بالکل فقیری کے آخری اسٹیج پر پہنچ چکا ہوں۔ اسی طرح سے مانگنا اور ہاتھ پھیلانا اس کے لیے جائز اور درست ہے کہ جو قرضے میں اس قدر گرفتار ہو چکا، شدید قسم کا قرضہ اس پر چڑھ گیا ہو اور چکانے کی کوئی سبیل نہ ہو، اور مانگنے والے، اس سے تقاضا کرنے والے گھر پر آ کر بیٹھ گئے ہو اور اس کی عزت نیلام ہو رہی ہو، رسوائی ہو رہی ہو، تب اس کے لیے مانگنے کی، ہاتھ پھیلانے کی گنجائش ہے۔ اسی طرح سے آخری شخص جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کی اجازت دی ہے، جس سے کوئی غلط کام ہو گیا ہو، کسی کا قتل ہو گیا ہو، قتل خطا جس کو ہو، غلطی سے کسی کا قتل ہو گیا، ماننا نہیں چاہتا تھا، اس پر اسلام نے دیت رکھی ہے، دیت 100 اونٹ اس کو دینے پڑیں گے۔ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دیت کا تاوان ہے، تو وہ مدد کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتا ہے، ورنہ ہاتھ پھیلانا اور پروفیشنل یہ بھکاری بن جانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی سخت دھمکی دی ہے، جو بغیر ضرورت کے، بغیر مجبوری اور تنگدستی کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، کل قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے گوشت کو نوچ لے گا، اللہ تعالیٰ گوشت کو چھین لے گا، اس کے چہرے پر کوئی گوشت نہیں ہوگا، پتہ چل جائے گا یہ بھکاری تھا جو بغیر مجبوری کے اور تنگدستی کے لوگوں سے مانگتا تھا، اور ایسے لوگوں کی کثرت کی وجہ سے آج دینے والے سب کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں، جو مستحق ہوتے ہیں، جو واقعی لینے کے حقدار ہوتے ہیں، ان کو بھی کچھ نہیں ملتا۔ تو اس کی وجہ سے یہ غربت اور افلاس کے اندر اگر ایمان ہے اور خودداری ہے تو یہ غربت و افلاس بھی انسان کے لیے نعمت ہے۔ ایک شاعر نے غریب شاعر نے، فقیر شاعر نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر۔ فقیر انسان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے، شکوے شکایت کرتا رہے تو اس کی الجھنیں کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ دیکھیے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے شروعاتی حالات اور صحابہ کرام کے شروعاتی حالات، فقر و فاقہ تھا، تنگدستی تھی، غریبی تھی، لیکن کبھی انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، کبھی بھی انہوں نے خودداری کو نہیں بیچا، بلکہ وہ خوددار تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تنگی تھی، وہ فقیری تھی، وہ تنگدستی تھی، وہ آپ نے خود اختیار کی تھی، آپ نے خود اختیار کی تھی، ورنہ دیکھیے
جبریل امین آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ حکم دیجیے یہ مدینے کا جبل احد پہاڑ آپ کے لیے سونے کا بنا دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیجیے آپ کو کیا چیز چاہیے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خودداری تھی, ایمان تھا, اللہ پر بھروسہ تھا کہ وہ تنگی بھی ان کو پریشان نہیں کرتی تھی. غریبی اور تنگی اور فقیری اس وقت باعث الجھن ہوتی ہے جب انسان غریب انسان ایمان سے کوس و دور ہو, اللہ پر بھروسے سے کوس و دور ہو, اس کی زندگی میں اعمال نہ ہو, سب پریشانی کا سبب بن جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ عبد الرسولہ ایک عام بندے اور رسول بننا چاہتے ہیں یا آپ ملک الرسولہ یا آپ بادشاہ رسول بننا چاہتے ہیں؟ جبریل امین یہ پیشکش لے کر آئے کہ اللہ کے رسول آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک عام رسول کی زندگی گزاریں یا ایک بادشاہ رسول کی زندگی گزاریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, مشورہ کیا جبریل کی طرف, جبریل سے مشورہ کیا, جبریل آپ مشورہ دیجئے. تو جبریل نے کہا اللہ کے رسول آپ دنیا کے اندر تواضع اور انکساری اختیار کیجئے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے اندر خودداری تھی. حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول تنگی ہے, پریشانی ہے, کچھ دے دیجئے, کچھ دے دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت کی, کیا نصیحت کی؟ فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ. اے حکیم دینے والا ہاتھ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. حکیم بن حزام فرماتے ہیں اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت سننے کے بعد زندگی میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. تو اگر خودداری نہیں ہے, ایمان نہیں ہے, تو غربت اور افلاس یہ پریشانی کا باعث بنتی ہے. اور جس کے پاس ایمان ہے اللہ پر اور یقین ہے اور قناعت ہے وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. اسی طرح سے میرے بھائیوں ایک غریب انسان کے لیے غربت اس وقت الجھن کا باعث بنتی ہے جب سماج کے اندر غیر شرعی رسم و رواج کو جنم دے دیا جائے. سماج کے اندر غیر شرعی رسم و رواج جس کے اندر ایک غریب کی زندگی کو بالکل لپیٹ لیا جائے, ایک غریب کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ شادی بیاہ کے موقع پر لوگ کیا کہیں گے, یہ تو کرنا پڑے گا آپ کو, یہ مائرہ تو دینا پڑے گا آپ کو, یہ تو آپ کو لانا پڑے گا, یہ جہیز تو دینا پڑے گا, یہ تو کرنا پڑے گا, ناک کٹ جائے گی. غریب انسان ان غیر شرعی رسموں میں الجھ کر اس کی غربت اس کے لیے الجھن کا باعث بنتی ہے. شادی بیاہ کے موقع پر دیکھ لیجیے اور موت میت کے موقع پر دیکھ لیجیے. موت میت کے موقع پر بھی ایک غریب انسان کو گھر میں کچھ نہ ہو اس کے, لیکن قرضہ لے کر بھیاس پہ پیسے لا کر ان غیر شرعی رسموں کو پورا کرنا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے اس کے لیے غربت یہ باعث مصیبت بن جاتی ہے. اور اس معاملے میں اس غریب انسان کی مجبوری میں اس کے لیے غربت کو الجھن بنانے میں سماج اور معاشرے کے بڑے بڑے لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں. خاندان اور قبیلے کے بڑے بڑے ذمہ دار لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں جنہوں نے ایسی رسمیں بنا کر رکھی ہے اور ایک غریب انسان کی زندگی کو بالکل جنجال اور پریشان کرنے والا بنا کر رکھ دیا ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں غریبی کے تعلق سے اگر بات کی جائے تو ہمارا اسلام غریبی کا علاج کیا بیان کرتا ہے, غریبی سے نکلنے کا ذریعہ کیا بیان کرتا ہے. ہمارے اسلام نے غریبی اور غربت اور تنگی اور فقر فاقہ سے نکلنے کا جو نظام بنایا ہے وہ زکوٰۃ کا نظام بنایا ہے. زکوٰۃ اللہ کی قسم اگر مسلمان اپنی زکوٰۃ صحیح معنوں میں نکالنے والا بن جائے 2.5% اور صحیح سے حساب رکھنے والا بن جائے, اکثر مسلمانوں کو تو اس زکوٰۃ کے تعلق سے کوئی سنجیدگی ان کے اندر نظر نہیں آتی اور کوئی بالکل لاپرواہ ہے, بالکل سستی کے شکار ہے, غفلت کا شکار ہے. نہ ان کے پاس کوئی حساب و کتاب ہے زکوٰۃ کا اور نہ ہی وہ حساب و کتاب صحیح سے رکھ کر زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں. اسلام نے زکوٰۃ کا سسٹم بنایا ہے, نظام بنایا ہے. اگر ہر مسلمان جس کو اللہ نے مال و دولت دی ہے اگر اس نظام کو فالو کرنے والا بن جائے, اس پر عمل کرنے والا بن جائے, کوئی بھی غریب اور فقیر بچے گی نہ, کیونکہ زکوٰۃ کا ایک امیر کے مال کا سب سے زیادہ مستحق فقیر اور مسکین ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, انما الصدقات للفقراء والمساکین, یہ زکوٰۃ کے مستحق فقیر لوگ ہیں, فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے
اور مسکین اس کے پاس ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ جس کی زندگی آرام سے بس جائے کٹ جائے، اس کے لیے مالداروں کے مال میں زکوٰۃ کا سسٹم ہے۔ ہمارے یہاں زکوٰۃ دینے والے کم ہیں۔ دیکھیے آپ، زکوٰۃ دینے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر لاکھوں کی زکوٰۃ ہو، زکوٰۃ لاکھوں کی ہوتی ہو، لیکن اپنے زکوٰۃ کا مال نہ دینا پڑے، زکوٰۃ نہ نکالنا پڑے، رمضان کے اندر اس زکوٰۃ کے مال سے پورے گھر والے عمرے پر جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں۔ تو پوچھا جائے ماشاءاللہ پورے گھر والے عمرے، رمضان میں مانگنے والے، زکوٰۃ لینے والے پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں، ہم تو گھر پہ تالا لگا کے پوری فیملی عمرہ کرنے آ جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، غریبوں کا حق مانگ کر اور فقیروں کا، مسکینوں کا حق مان کر تم عمرہ کرنے آ رہے، اس مال سے کوئی عمرہ قبول ہونے والا نہیں ہے۔ کوئی مال، زکوٰۃ کا مال جو آپ کے مال کی گندگی ہے، اس سے آپ عمرہ کر کے خاندان میں اپنا نام روشن کرنا چاہتے ہو، اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بیت المال کا نظام اور سسٹم قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر خاندان، ہر قبیلہ اپنی لیول پر یہ بیت المال کا سسٹم اور نظام قائم کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المال کا سسٹم تھا، جہاں زکوٰۃ کا مال کھا جاتا تھا وہاں سے غریبوں کی مدد ہوتی تھی اور بیواؤں کی مدد ہوتی تھی، یتیموں کی مدد ہوتی تھی اور لاوارثوں کی مدد ہوتی تھی، اور وہاں سے بیت المال کے نظام سے سب لوگوں کی خدمت کی جاتی تھی، ان تک وہ مال پہنچایا جاتا تھا۔ تو بیت المال کے نظام میں بھی ہمارے ہاں کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، ہر آدمی اپنے اعتبار سے مال دے رہا ہے، زکوٰۃ دے بھی رہا ہے، تو کوئی غربت و افلاس ختم نہیں ہو رہی ہے، غریب غریب ہی باقی ہے، فقیر فقیر ہی باقی ہے۔ تو عملی اقدام اگر کیا جائے تو ہمارا اسلام کہتا ہے، اسی طرح سے غریبی اور غریبی کا علاج جو غریب انسان سے تعلق رکھتا ہے، غریب انسان کی پرسنل لائف سے تعلق رکھتا ہے، اس کی ذاتی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ رزق کے دہانے کھولنے والا ہے، رزق کی ساری کنجیاں اس کے پاس ہے۔ شرط کیا لگائی ہے؟ ایمان مکمل ہونا چاہیے، عمل صالح ہونا چاہیے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ گاؤں والے، بستی والے ایمان لے کر آ جائیں، حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ آسمانوں سے رزق کے دہانے کھول دے گا، رزق کی برساتیں برسائے گا، لیکن ایمان ہونا چاہیے، عمل صالح ہونا چاہیے۔ جتنے غریب اور فقیر دیکھیں معاشرے میں شکوہ کرنے والے، اکثریت ان میں سے ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، عمل سے کوئی مطلب نہیں ہے، دین سے کوئی مطلب نہیں ہے، صرف اپنا غریبی کا رونا روتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ سے جڑیں، اللہ سے لو لگائیں، انشاءاللہ آپ کی غریبی بھی دور ہو جائے گی، آپ کی فقیری بھی دور ہو جائے گی۔ غربت و افلاس اس وقت بہت زیادہ چل رہی ہے اور بہت زیادہ لوگ الجھنوں کا شکار ہیں، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے خطبہ جمعہ میں اردو اصلاح کے تعلق سے اسلامی تعلیمات کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ غریبی سے بچائے، اللہ فقیری سے بچائے، اللہ تندرستی سے بچائے، اللہ تعالیٰ جو مجبور ہے ان کی مجبوری کو دور کرے، اللہ جو بے بس اور لاچار نہیں ہیں، اللہ نے صحت و تندرستی عطا کی ہے پھر بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی خودداری کا جنازہ نکالتے ہیں، اللہ انہیں توفیق دے کہ اس کام سے باز آ جائیں اور حق والوں تک حق پہنچنے میں وہ روڑا نہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام پر قائم اور قائم رکھے، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین۔